ٹاپک ہے انٹروڈکشن ٹو کشتہ. ٹھیک ہے جی. بڑی بیسک سی باتیں ہم لوگ کشتہ کے حوالے سے کریں گے, اور آپ لوگوں نے پچھلے 2 دن میں کشتہ سازی کی بھی ہے, ڈفرینٹ کشتے بنانے سیکھے بھی ہیں. ان کے ہم ٹیسٹ کس طرح سے کرتے ہیں اور ماڈرن ریسرچ کشتہ کے حوالے سے کیا بات کرتی ہے, اس کے اوپر آج ہمارا ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ہم کشتہ کی ڈیفینیشن کی بات کریں گے. یہ جو کشتہ کا لفظ ہے یہ کشتان سے نکلا ہے, جس کا مطلب ہے ٹو کل. تو ہم نے کل کس کو کرنا ہے؟ جو بھی میٹل کی, جو بھی سٹون کی, یا جو بھی نان میٹیلک مٹیریل ہم استعمال کر رہے ہیں اس کی ٹاکسیسٹی کو ہم نے کل کرنا ہے, اس کے زہریلے پن کو ہم نے ختم کرنا ہے. اس لیے ہم اس کو نام دیتے ہیں کشتہ کا. اور کشتہ ہوتا کیا ہے؟ یہ منرلز کا یا کسی میٹل کا یا کسی سٹون کا ہربس کے ساتھ کمبینیشن ہوتا ہے. یعنی جب ہم جڑی بوٹیوں کو اور کسی میٹل کو یا کسی سٹون کو یا کسی نان میٹیلک مٹیریل کو, جیسے شنگرف ہے, ہڑتال ہے, یہ نان میٹیلک مٹیریل ہے, اس کو جب ہم ہربس کے ساتھ ملائیں گے اور اس کی پروسیسنگ کریں گے تو یہ کشتہ کہلائے گا. اچھا, کشتہ یہ پاؤڈرڈ فارم کے اندر ہوتا ہے اور اس کے پارٹیکلز کو اتنا فائن کیا جاتا ہے کہ یہ نینو پارٹیکلز بن جاتے ہیں. نینو پارٹیکلز کا سائز بہت زیادہ اسمال ہوتا ہے, اور آپ سب اس بات کو سمجھتے ہیں کہ پارٹیکل کا سائز جتنا اسمال ہوگا اتنی اس کی ابزارپشن اچھی ہوگی. پارٹیکل کا سائز جتنا اسمال ہوگا اتنی اس کی باڈی کے اندر ابزارپشن جو ہے اس نے ہماری آنتوں سے جذب ہو کر خون میں جانا ہے, اور خون کے ذریعے اس نے پھر خلیوں تک جانا ہے. تو جتنا اس کا سائز جو ہے وہ اسمال ہوگا اتنا اس کے اوپر انزائم زیادہ کام کر سکیں گے, اتنا اس کے اوپر کام کرنا آسان ہوگا, اور اتنا جو ہے وہ ایفیکیسی کے ساتھ پرفارم کرے گا. تو کشتہ سازی میں ہم کرتے کیا ہیں کہ پارٹیکلز کو ہم نینو پارٹیکلز بناتے ہیں, یعنی اس کا سائز اتنا اسمال کر دیتے ہیں کہ وہ ایزیلی ابزارب ہو کر جسم کے خلیوں تک پہنچ سکے. جب ہم کشتہ تیار کرتے ہیں, آپ نے کیے بھی ہیں, ہمارا ٹاپک تو بڑا بیسک سا تھا, آپ لوگ اس پروسیس سے گزر چکے ہیں. بس سمجھ لیں کہ پچھلے 2 دنوں کی آج ایک چھوٹی سی ریویژن ہو رہی ہے. ہم جب کشتہ تیار کرتے ہیں تو ہمارا میتھڈ یہ ہوتا ہے, پہلا سٹیپ ہمارا ہوتا ہے پیوریفیکیشن کا, کہ ہم نے جو بھی مٹیریل ہے اس کو پیوریفائی کرنا ہے, اس کی کلیننگ کرنی ہے, اور جب ہم اس کو اچھی طرح سے صاف کر لیں گے تو اس کے بعد ہم نے اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرنی ہے. ڈی ٹاکسیفیکیشن آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے زہریلے پن کو ہم نے ختم کرنا ہے. یہ 3 سٹیپ ہیں کشتہ سازی کے, کہ ہم نے اس کو پیوریفائی کرنا ہے, اس کو کلین کرنا ہے, اور اس کے بعد ہم نے اس کی ڈی ٹاکسیفیکیشن کرنی ہے. تو پیوریفیکیشن کا مطلب مصفائی ہے. اب دیکھیں, ہم 3 طرح کے ہمارے پاس مٹیریل ہوتے ہیں جس سے ہم کشتہ تیار کرتے ہیں. آپ کے سامنے جن کو نظر آ رہا ہے, آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس میٹلز بھی ہیں. میٹل میں پہلی کوپر ہے, زنک ہے, آئرن ہے, ٹین ہے جسے آپ جست کہتے ہیں. نون میٹلز کے اندر شنگرف ہے, ہڑتال ہے, آرسینک, سنکھیا جسے آپ کہتے ہیں, اور سلفر. اس کے علاوہ کچھ سٹون ایسے ہیں جس کے ہم کشتے تیار کرتے ہیں. زمرد ہے, یاقوت ہے, مرجان ہے. کشتے مرجان ہمارا بڑا مشہور ہے, امیونٹی بوسٹر ہے. تو یہ 3 طرح کے مٹیریل ہم استعمال کرتے ہیں کشتہ سازی کے اندر, جس میں میٹلز بھی آتی ہیں, نون میٹلز بھی آتی ہیں, اور سٹونز بھی آتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اچھا, کشتہ بناتے وقت ہمیں کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو اس میں پہلا پوائنٹ ہمارا یہ ہے کہ میڈیسن شوڈ بی پیور اینڈ آف ہائی کوالٹی اینڈ شوڈ بی پیوریفائڈ بائی ڈفرینٹ میتھڈ. یعنی جو بھی ہم دوائی استعمال کر رہے ہیں
وہ دوائی جو ہے وہ ہماری پیور ہونی چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی امپیورٹی نہیں ہونی چاہیے۔ پہلا پوائنٹ جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ ہے۔ اس کے بعد اگر ہم کسی بھی پلانٹ کو، کسی بھی جڑی بوٹی کو اپنے کشتے میں استعمال کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ وہ جڑی بوٹی 1 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ ہم نے اس کو ڈرائی کیا ہوا ہے تو وہ ڈرائیڈ فارم میں 1 سال سے زیادہ پرانی نہ ہو۔ سیکنڈ چیز جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ تیسری چیز جو ہم نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے کہ کشتہ بناتے وقت ہم جو میڈیسن کا ویٹ کر رہے ہیں وہ ویٹ پراپر ہونا چاہیے، اس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے۔ جو بھی آپ کا قرابہ دینی نسخہ جو بھی موجود ہے اس کا ویٹ آپ نے پراپر اس کے مطابق کرنا ہے۔ اچھا، اگلی بات، اور یہ بات آپ نے پہلے سنی بھی ہوگی، اور یہ ایک انڈیا کی بک ہے، اس سے یہ میں نے بات لی ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جو کشتہ ذرا پرانا ہوتا ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتا ہے۔ اچھا، اگلی بات اس نے وہ یہاں پہ لکھی ہے کہ کشتہ جو ہے اس کو ہم پریپیئر کرنے کے 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد تیار کریں۔ 6 ماہ بعد یا 1 سال بعد اس کو تیار کریں، استعمال کروائیں تاکہ وہ اپنے پروسیسنگ سے گزر جائے۔ اچھا، اس نے بک میں یہ بات لکھی تھی کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایمرجنسی میں جلدی میں ذرا اس کو استعمال کروانا چاہتے ہیں اور ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم اس کو 6 ماہ کا ویٹ کریں، تو اس کے لیے کچھ کشتہ جات جو زیادہ ٹاکسک نہیں ہے اس کو ہم شیشے کی بوتل میں بند کر کے گیلی مٹی میں اگر 3 سے 4 دن دبا دیں تو وہ ہمارا پروسیس جو ہے وہ ذرا ریپڈ ہو جاتا ہے اور ہم اس کو جلدی استعمال کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی؟ اچھا، دوسرا اس بات کا خیال بڑا ضروری ہے کہ جو ہم نے ہیٹ دینی ہے، جو ہم نے اس کو حرارت دینی ہے، اس کا جو انٹینسٹی ہے یعنی کہ اس کی جو شدت ہے وہ ایک جیسی رہنی چاہیے۔ یہ نہیں کہ کبھی آپ نے ہیٹ زیادہ دے دی، کبھی آپ نے ہیٹ کم دے دی، ایسے نہیں، اس کو کانسٹنٹ رکھ کے ہم نے اس کو جو ہے وہ ہیٹ کرنا ہے۔ اچھا، اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ بات آئے گی آگے، کریکٹرسٹکس آف کشتہ، کشتے کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ پہلی بات، جو بھی کشتہ ہم کسی میٹل سے بنائیں گے، جیسے تانبے کا کشتہ ہے، لوہے کا کشتہ ہے، ٹھیک ہے، جو بھی کشتہ ہم کسی میٹل سے بنائیں گے وہ کشتہ جب بن جائے گا تو میٹلز کا ایک کریکٹر ہے، یہ سب نے میٹرک میں پڑھا ہوا ہے کہ میٹلز میں میٹیلک لسٹر ہوتا ہے۔ میٹیلک لسٹر کیا ہے کہ دانتوں میں ایک خصوص چمک ہوتی ہے، ٹھیک ہے، دانتوں کے اندر ایک خصوص چمک ہوتی ہے جو اس کا پراپرٹی ہے، جو اس کا کریکٹر ہے۔ تو پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اس کے اندر میٹیلک لسٹر نہیں ہونا چاہیے، میٹیلک لسٹر اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، یہ بات آپ نے یہاں بھی سنی سیکھی ہوگی کہ جب ہم اس کو اپنی فنگرز پہ لگائیں اور اس کو رگڑیں تو وہ اتنا فائن ہو کہ وہ جو ہماری انگلی کی یہ جو لائنز، جو فنگر پرنٹس ہمیں نظر آتے ہیں، اس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر جائے، اس کے اندر وہ پینیٹریٹ کر جائے، وہ اتنا فائن پارٹیکل ہو، ٹھیک ہے۔ اگلی بات، ہم جب تھوڑی سی اماؤنٹ میں، زیادہ نہیں، میں تھوڑی کی بات کر رہا ہوں، تھوڑی سی اماؤنٹ میں جب کشتے کو پانی کے اوپر ڈالیں تو وہ پانی کے اوپر تیرے، نہ کہ نیچے بیٹھ جائے۔ یہ اس کی ٹیسٹنگ ہے اور یہ باقاعدہ پیپرز میں، ریسرچ پیپرز میں بھی موجود ہے، ٹھیک ہے جی، کہ ہم اسمال اماؤنٹ میں جب کشتہ پانی کے اوپر ڈالیں تو وہ اس کے اوپر تیرے، اور کشتے کا جو وزن ہے وہ لائٹ ویٹ ہونا چاہیے۔ یہ ٹیسٹنگ کے حوالے سے دیکھیں، ان ٹیسٹ کے نام ہے باقاعدہ، جس کو ہم فنگر تھمب ٹیسٹ کہتے ہیں۔ فنگر تھمب ٹیسٹ جس کی ہم بات کر رہے تھے کہ پاؤڈر اتنا فائن ہوگا کہ جب ہم اس کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کے انگلی کے اوپر مسلیں گے تو وہ ہمارے جو فنگر پرنٹس ہے اس کے اندر پینیٹریٹ کر جائے گا۔ دوسرا ٹیسٹ، فلوٹنگ ٹیسٹ۔ فلوٹنگ ٹیسٹ کی بھی ہم نے ابھی بات کی ہے کہ وہ پانی کے اوپر تیر رہا ہوگا۔ تیسرا ٹیسٹ، وال سٹک ٹیسٹ۔ اچھا، یہ سارے ٹیسٹ اس لیے کیے جا رہے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا جو کشتہ تیار ہوا ہے، ہم کہتے ہیں کہ کشتہ جو ہے وہ نینو پارٹیکل ہے، اور آج ساری سائنس جو ہے وہ نینو پارٹیکلز کے اوپر ریسرچ کرنے کے لیے کھڑی ہے۔ کیمسٹ جو ہے وہ سارے آج نینو پارٹیکلز پہ ریسرچ کر رہے ہیں، تو کشتہ جات جو ہیں یہ بھی نینو پارٹیکلز ہیں۔
تو یہ وال سٹک ٹیسٹ کیا ہے کہ کشتے کو ہم جب دیوار پہ پھینکیں تو وہ اتنا فائن ہوگا، وہ دیوار کے جو چھوٹے چھوٹے پورز رہ جاتے ہیں، آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے پورز رہ جاتے ہیں، اس میں سوراخ رہ جاتے ہیں، یہ اس کے اندر جا کے چپک جائے گا۔ یہ اس ٹیسٹ کا نام کیا ہے؟ وال سٹک ٹیسٹ۔ اچھا، یہ تینوں ٹیسٹ آپ کے سامنے موجود ہیں، فنگر تھم ٹیسٹ، فلوٹنگ ٹیسٹ، فلوٹ تیرنے کو کہتے ہیں، اور وال سٹک ٹیسٹ۔ یہ تین ٹیسٹ بیسک ہیں جو ہم جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد میں ایک بات کرنے جا رہا ہوں کہ ہمارے ہاں بڑا ایک گلہ کیا جاتا ہے ہم سے، اور یہ ہمارے اسٹوڈنٹس بھی اکثر کہتے ہیں کہ جی طب میں ریسرچ نہیں ہے، طب میں ریسرچ نہیں ہے۔ تو میں یہ ہمیشہ جواب دیتا ہوں کہ طب میں جتنی ریسرچ ہے اور کہیں پہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ہر فیلڈ والے بندے کو اٹھا کے دیکھیں، چاہے وہ فارماسسٹ ہو، چاہے وہ کیمسٹ ہو، چاہے وہ بوٹنی والا بندہ ہو، چاہے وہ MBBS فارماکولوجی والا بندہ ہو، چاہے وہ فارماسسٹ فارماکوگنوزی والا بندہ ہو، وہ سارے کے سارے آپ کی پلانٹس کے اوپر، آپ کی ہاربس کے اوپر ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنے MPhil PhD کے تھیسس سارے کے سارے جو ہے وہ آپ کی ہاربس کے اوپر کمپلیٹ کرتے ہیں، اور وہ ساری ریسرچ آپ کے پاس نیٹ پہ اویلیبل ہے۔ آپ صرف پڑھنا چاہیں تو، اگر پڑھنا آتا ہو تو آپ اس کو جو ہے وہ کھول کے ہر طرح کی ریسرچ کو پڑھ سکتے ہیں۔ اس چیز کو کنکلیوڈ کرنے کے لیے میں نے کچھ ریسرچ پیپر کے ریفرنس اٹھائے ہیں۔ یہ سلائیڈ میں شاہ صاحب کو دے دوں گا، اور شاہ صاحب اپنے گروپ میں شیئر کر دیں گے کہ جو بھی کشتہ جات کے حوالے سے ریسرچ پیپر پڑھنا چاہے تو وہ جس اس کو کلک کرے تو وہ پورا ریسرچ پیپر جو ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اچھا، اس ریسرچ پیپر میں نے لمبی بات نہیں کرنی، بس 5 منٹ میں ختم کر رہا ہوں۔ اس ریسرچ پیپر میں جائفل پھٹکری کو ملا کے انہوں نے جو ہے وہ کشتہ شنگرف تیار کیا ہے۔ اچھا، کشتہ شنگرف جائفل اور پھٹکری کو ملا کے باقاعدہ اس کی اماؤنٹ لکھی ہے کہ کتنی اماؤنٹ میں ہم نے لینا ہے، کتنا ٹمپریچر دینا ہے۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے بڑے مزے کا کام کیا، اس نے کمپیریزن کر دیا۔ کس کا کمپیریزن؟ اس نے کہا جی کہ ہم اگر وہ گوبر کی اوپلوں کی آگ دیتے ہیں تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا، اور اگر ہم ماڈرن لیول پہ چلے جاتے ہیں اور ہم گوبر کی آگ دینے کی بجائے ہم اگر فرنس استعمال کرتے ہیں، اگر ہم بٹی استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، تو اس کا کیا رزلٹ آئے گا۔ اور اس نے دیکھیں اوپلوں کی آگ دینے میں اور بٹی کی آگ دینے میں کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا، دونوں سیم ہی ہیں۔ اور اوپلوں کی آگ اس لیے دی جاتی تھی، ہمارے اطباء اس لیے دیتے تھے اوپلوں کی آگ کہ اوپلوں کی آگ کی ایک کریکٹر ہے کہ وہ آگ بھی کانسٹنٹ رہتی ہے، وہ آگ بھی کانسٹنٹ رہتی ہے۔ ہم نے ابھی پیچھے ایک بات کی تھی کہ جو ہیٹ کی انٹینسٹی ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے، ہیٹ کی انٹینسٹی جو ہے وہ چینج نہیں ہونی چاہیے۔ تو اوپلوں کی آگ کا بھی یہی مقصد ہے کہ اس میں جو ہم ہیٹ پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہیٹ کانسٹنٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس نے کمپیریزن کیا دونوں کا، اور فائنل اس نے کنکلوڈ کیا کہ جو ہم فرنس سے، کنکلوژن صرف آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں، ہم جو فرنس سے کشتہ تیار کرتے ہیں وہ کشتہ ذرا تو یہ میں نے ایک انرجی انسائکلوپیڈیا ہے اس سے یہ سرچ کیا، تو اس نے یہ مینشن کیا ہوا تھا کہ جو اوپلوں کی آگ ہے وہ 10,000 کلو جول پر کے جی، کلو جول جو ہے یہ انرجی کا یونٹ ہے، اور 10,000 کلو جول پر کے جی، یعنی 1 کلو اگر ہم جو ہے وہ گوبر استعمال کرتے ہیں تو وہ 10,000 کلو جول جو ہے وہ انرجی دیتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈگری سینٹی گریڈ میں کنورٹ کریں تو یہ آلموسٹ جو ہے وہ تقریباً 2000 ڈگری سینٹی گریڈ کے قریب بنتا ہے، 2000 ڈگری سینٹی گریڈ۔ اس سے اگلی بات، یہ بھی ریسرچ پیپر ہے، آپ کے سامنے آ جائے گا، آپ اس کو پڑھ لیجئے گا کہ کرونا کے مریضوں کو امیونٹی بوسٹ کرنے کے لیے
کرونا کے مریضوں کو امیونٹی کو بوسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ کرونا میں آپ دیکھ رہے تھے کہ امیونٹی لیول جو ہے اس کے اوپر ایفیکٹ ہوتا ہے. تو اگر امیونٹی ہم بوسٹ کرتے ہیں تو چاہے کوئی بھی ڈیزیز ہو، کرونا کو چھوڑے کوئی بھی ڈیزیز ہو، اگر ہم پرسن کی امیونٹی بوسٹ کرتے ہیں تو وہ اس کو ٹھیک کرنے میں مدد دیتی ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک باقاعدہ ریسرچ موجود ہے کہ کرونا کے مریضوں کو جب کشتہ مرجان استعمال کروایا گیا تو ان کی جو امیونٹی ہے وہ انہانس ہو گئی اور وہ کافی حد تک جو ہے وہ ریکور ہو گئی. آگے پھر جو ہے وہ فزیو کیمیکل اسٹینڈرڈائزیشن آف کشتہ نیلا دھوتا. نیلا دھوتا کے کشتے کے اوپر بھی ریسرچ موجود ہے اور اس میں انہوں نے باقاعدہ مینشن کیا کہ کن کن ڈیزیز میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اس کو. اگلا ریسرچ پیپر ہمارے مطلب کا ہے. ہمارے اوپر یہ انگلی اٹھائی جاتی ہے کہ یہ جو کشتے استعمال کرتے ہیں یہ جگر کو خراب کرتے ہیں، یہ گردوں کو خراب کرتے ہیں اور یہ الٹا نقصان کا سبب بنتے ہیں. تو اس میں اس ریسرچ پیپر میں انہوں نے باقاعدہ کشتے کی ہیپیٹو پروٹیکٹیو اور اس کی رینل پروٹیکٹیو ایکٹیویٹی دیکھی ہے کہ کشتہ جو ہے انہوں نے استعمال کیا کشتہ خبز الحدید. اس کو انہوں نے دونوں طریقوں سے بنایا، ایڈوانس میتھڈ سے بھی اور جو پرانا ہمارا میتھڈ موجود ہے اس سے بھی. وہ کہتا ہے دونوں طرح سے اگر ہم کشتہ خبز الحدید جو ہے وہ 200 ملی گرام پر ڈے تک بھی دے دیتے ہیں، حالانکہ آپ کو پتا ہم بڑی مائنر ڈوز میں دیتے ہیں. اس نے گروپ بنائے ہیں، اس نے پہلے کم دیا پھر زیادہ دیا پھر زیادہ دیا. اس نے کہا جی کہ اگر ہم 200 ملی گرام پر ڈے تک بھی دے جاتے ہیں تب بھی یہ نہ جگر کو اثر کرتا ہے نہ گردے کو اثر کرتا ہے. ہم سے پھر پوچھا جاتا ہے جی کہ دلیل کہاں پہ ہے؟ تو ریسرچ پیپر موجود ہے اور ریسرچ کی زبان کو ساری دنیا سمجھتی ہے، چاہے وہ ڈاکٹر ہو چاہے وہ سائنٹسٹ ہو کچھ بھی ہو، وہ ریسرچ کی زبان کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں. بس ضرورت آج اس چیز کی ہے کہ ہمارے جتنے بھی طریقہ کار تھے سارے ٹھیک ہیں، سائنس اس کو بھی پروف کرتی چلی جا رہی ہے. ہمیں بس اپنا سٹینڈرڈ جو ہے وہ تھوڑا سا اب بڑھانا ہوگا. ہمیں خود کو اس قابل بنانا ہوگا کہ ہم اس ریسرچ کو پڑھ سکیں، اس کو سمجھ سکیں اور اس ریسرچ کو جو ہے وہ ہم آگے پھیلا سکیں. اچھا، یہ جسٹ میں نے آپ کو تصویر دکھائی ہے مفل فرنس کی. یہ وہ فرنس ہے جو تینوں پیپرز میں کشتہ بنانے کے لیے استعمال کی گئی ہے اور یہ ہمارے لاہور میں اویلیبل ہے مفل فرنس. میں 2020 کی پرائس لسٹ دیکھ رہا تھا اس کی. PCSIR آپ کو پتا ہے کہ ادارہ ہے، تو وہ انہوں نے ڈویژن کے ساتھ اس کی پرائس جو ہے وہ بنائی ہوئی تھی کہ اگر 1000 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر، 1200 ڈگری سینٹی گریڈ تک ٹمپریچر، یہ مختلف کیٹیگریز کے اندر یہ فرنسز جو ہیں وہ اویلیبل ہیں جس کو آپ خرید کر کشتہ سازی کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. بس آج کے لیے ہمارا اتنا ہی تھا. بہت شکریہ آپ کا.